ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو، قرآن پاک کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمان نوازی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جہاں یہ آیت سن کر ہم ایمان والے مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت الفردوس، جو جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کی مہمان نوازی کا وعدہ کر لیا ہے، کیا صحابہ کرام ایمان والے نہیں تھے؟ نعوذ باللہ۔ جتنی بھی ایمان کی آیتیں ہم سن کر خوش ہوتے ہیں، سب سے پہلے ایمان کا مصداق تو صحابہ کرام ہیں۔ سب سے پہلے اولین جو قرآن پاک کے مخاطب ہیں وہ تو صحابہ کرام کی ذات ہے۔ تو پتہ چلا صحابہ کرام ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کے وعدے کر رکھے ہیں۔ کہیں پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام میں ہم بالکل کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ ایک صحابی کا رتبہ اعلیٰ ہے، ایک کا اس سے کم ہے، لیکن سارے کے سارے صحابہ عادل اور حجت ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ آج جس صحابی کا تذکرہ کرنا ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو مظلوم صحابہ کرام میں سے ہیں، اور ان کو امت نے جو ہے کہ بھلا دیا ہے، اور ہمارے سنی بھائی ان کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور اشکال کرتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھنا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور ایک فقیہ صحابی ہیں، اور بڑے اسلام کے ایک عظیم رہنما اور فاتح گزرے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بخاری شریف میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یا احادیث مبارکہ میں ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جتنی احادیث مبارکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یا وہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ میرے دوستو آج میں نے جس حدیث کا ذکر کرنا ہے وہ بخاری سے ہے۔ آج ان لوگوں کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں اور صحیح احادیث میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے۔ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سمندری جنگ لڑی گئی ہیں، اور وہ اس جنگ میں خود بھی شریک تھے۔ اور پھر ایک اور جگہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ تو عشاء کے ایک وتر پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہو فقیہ، کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں، وہ جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک فقیہ ہے، وہ ایک فقیہ ہے، اور اللہ نے ان کو سمجھ بوجھ عطا کر رکھی فقہ کی اور حدیث کی، شریعت کی، کیونکہ انہوں نے جو عمل دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہو سکتا ہے وہ عمل ہم نے نہ دیکھا ہو یا ہمیں معلوم نہ ہو۔ ایک اور روایت میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی عشاء کے وتر کے بارے میں سوال کیا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے ایک وتر پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دعہو، کہ ان کو چھوڑ دیجئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ فقیہ ہیں، کہیں فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ تو میرے دوستو بخاری شریف میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی دفعہ ذکر آیا ہے، اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے،
اور مسلم شریف کی ایک یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام تھا تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جائیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لے کر آئیں، تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں شریک تھے۔ ایک دفعہ نہیں، تقریباً 2-3 دفعہ یہ صحابی گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کوئی ایسا خاص کام تھا جس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سر انجام دے سکتے تھے، جس کو وہ بخوبی کرنا جانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بار بار انہیں بلانے کے لیے بھیجا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے یہ، میں اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ داریاں تھیں اور ان کا نسب نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہاں مل جایا کرتا تھا، صحابہ کرام سے ان کی اہل بیت سے کتنے رشتہ داریاں، کیا محبت تھی، اور ان کا جو ہے کہ احادیث مبارکہ میں دیگر احادیث مبارکہ میں کتنا ذکر آیا۔ آج ہم نے ان کو ذکر نہیں کیا، صرف ہم نے وہی حدیثیں ذکر کی ہیں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں، اور جو قرآن میں جتنی بھی ایمان والی اور صحابہ سے مخاطب جتنی بھی آیات کریمہ ہیں ان سب کے سب مصداق، جہاں سارے صحابہ کرام وہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے مصداق ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ کرام کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔